برائے خوشنودی امام زمانہ صلوات نعرے فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم أجمعين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل إنما أخرجت لطلب إصلاحي في أمة جدي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عظمت خاندان زہرا پر اس سے بہتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل عاشقان رسول، عاشقان علی، عاشقان صدیقہ طاہرہ. یہ ایام عزا حق اور باطل کے پہچان کرنے کا دن ہے. یہ تحریک سرکار سید الشہداء اور ثانیہ زہرا کی ایجاد کردہ تحریک ہے جس کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں نے سرکار ابا عبداللہ کے اس فقرے کو آپ کے سامنے پیش کیا جو بعد نماز جمعہ اسی فقرے کو میں نے پڑھا تھا. جو حضرات تھے وہ دوبارہ ثواب میں شریک ہو جائیں، جو نہیں تھے وہ پہلی مرتبہ شامل ہو جائیں. یہ دنیا میں ہر انسان کے آنے کا مقصد ہوتا ہے. جو بغیر مقصد بغیر ہدف جیتا ہے اس کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. پھر میں نے ایک بات کہی کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر گھر سے باہر نکلتا ہے تو بغیر مقصد کے نہیں نکلتا. آپ آئے فرش ادا پر تو آپ کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. توجہ ہے. اب کس کا کیا مقصد ہے کوئی کسی کے دل میں، دماغ میں، ذہن میں، فکر میں، شعور میں جانتا نہیں ہے کہ کون کس مقصد کے تحت فرش ادا پر آیا. لیکن اتنا یقین کریے کہ ایک نہ ایک مقصد انسان گھر چھوڑتا ہے، کسی کے یہاں مجلس میں جاتا ہے تو ایک نہ ایک مقصد ہوتا ہے. آپ گھر سے چل کے آئے ہیں اس عزا خانے میں تو اس کا مطلب کہ آپ کا بھی کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے. حسین بھی جب مدینے سے نکلے ہوں گے کربلا کے لیے تو وہ بھی کوئی مقصد رہا ہوگا. بغیر مقصد کے حسین نہیں نکلے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کیوں نکلے؟ غور طلب بات ہے نا. اگر آپ یہ کہیں کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کیا اسی لیے حسین نکلے تو یزید کی تو بیعت سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر نے نہیں کیا تھا اور ٹھکرا دیا تھا. یزید کی بیعت کو عبداللہ ابن عمر اس نے ٹھکرا دیا، محمد بن ابی بکر نے ٹھکرا دیا. توجہ فرمائے آپ. یعنی بڑے بڑے چودھری تھے مدینے میں جو یزید کی بیعت کو ٹھکرانے کے بعد بھی
وہ مدینے میں قیام کرتے تھے۔ یہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت بھی نہ کی اور اس کے بعد مدینے سے نکلنا بھی پڑا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہا دیکھیے جس کے گھر کا اسلام تھا اس کی ذمہ داری زیادہ تھی، جس کے گھر کا قرآن تھا اس کی ذمہ داری زیادہ تھی۔ باقی تو شریعت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے تھے مدینے میں، لیکن جس کے گھر کا قرآن تھا، شریعت تھی، اسلام تھا، نبوت تھی، رسالت تھی، ولایت تھی، امامت تھی، اس کی ذمہ داری زیادہ تھی۔ اسی لیے حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑ کر کربلا کا سفر کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال ماشاءاللہ صلوات سے تو ایسا لگتا ہے کہ 5000 کا مجمع ہے، اور میں سمجھتا ہوں 5000 سے زیادہ ہے۔ جہاں انبیاء 1,24,000 ہوں وہاں 5000 کی کیا بات ہے۔ ایک صلوات پڑھے اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سرکار ابا عبداللہ نے، فاطمہ کے لال نے، رسول کے نواسے نے، سید الشہداء نے، انبیاء کے سردار نہیں بلکہ انبیاء کے وارث امام حسین علیہ السلام نے یہ فقرہ مدینے میں کہا تھا کہ مدینے سے نکلنے کا میرا مقصد، میرا ہدف کیا ہے؟ میرا مقصد نہ حکومت ہے، میرا مقصد نہ ثروت ہے، میرا مقصد یہ نہیں کہ میں وہاں جا کر اپنے کو یہ بتاؤں کہ میں رسول کا نواسا ہوں، کیونکہ دنیا جانی چکی ہے کہ رسول کے نواسا ہے۔ وہاں یہ بھی نہیں بتانا تھا کہ میں فاطمہ کا لال ہوں، سارے مسلمان جان چکے تھے کہ یہ فاطمہ کے لال ہے، لیکن یہ مقصد کیا تھا؟ اور نہ وہاں حج کے لیے گئے، نہ نماز کے بچانا تھا، نہ روزے کو، کیونکہ بڑے بڑے روزے دار موجود تھے، بڑے بڑے حاجی والے تھے، بڑے بڑے ٹوپی والے تھے وہاں، جو علی کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے، غدیر ان کے ذہن میں تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ لیکن یہ مسئلہ کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کا سفر کرے۔ اب اگر آپ کہیں شریعت بچانا تھی یا نماز، اب آپ کہیں کہ وہاں دین بچانا تھا، کیا وہاں روزہ دار نہیں تھے، آپ یہ کہیں کہ ارے وہاں اتحاد نہیں تھا اسی لیے اس کو بچانا تھا، تو دیکھیے حسین ابن علی کے اسی فقرے میں سارا جواب موجود ہے کہ میں جو نکل رہا ہوں مدینے سے کربلا کے لیے، میرا مقصد نہ لڑائی، نہ فتنہ، نہ فساد، نہ شر، نہ ظلم، نہ خوریزی، نہ قتل و غارت، کچھ نہیں تھا۔ میرا مقصد کیا تھا؟ لطلب اصلاحی فی امت جدی، کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں۔ یعنی اصلاح کا مطلب کہ کچھ فساد تھا، فساد نہ ہوتا تو اصلاح نہ ہوتی، فساد جہاں ہوتا ہے اصلاح وہی ہوتی ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ مطلب کہ حسین ابن علی جو مدینے سے نکلے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے۔ آپ کتاب کو کھنگال ڈالیے، علماء کو پڑھیے اور آپ دیکھیں کہ جہاں فساد تھا وہاں سقیفہ تھا، جہاں اتحاد تھا وہاں غدیر تھی، اور جہاں پوری دنیا پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے علی کی ولایت پر، تو خدا نے تو جہنم بنا ہی نہیں، جہنم تو لوگوں نے بنوایا۔ نہیں اور فرمایا آپ نے کہ اگر ساری دنیا علی کی ولایت پر، ولایت علی پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا۔ غور نہیں فرمایا؟ ارے جنت شیعوں کے لیے بنی ہے۔ اب آپ خود غور کریں کون سے شیعہ؟ شیعہ دو طرح کے تھے، ایک معاویہ والے شیعہ، ایک علی والے شیعہ، لیکن جنت خلق ہوئی ہے شیعہ کے لیے، لیکن اللہ نے جہنم نہیں بنائی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ارے بغض علی کے بیماروں نے جہنم بنوایا۔ صلوات پڑھے محمد حسین علیہ السلام نے ساری وصیت کے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے، یہ ساری وصیت جو تحریری شکل میں بہت بڑی وصیت ہے، لیکن میں نے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے سفر کرنے کا مقصد بھی بتایا کہ کربلا جاؤ، کربلا جانے سے پہلے کربلا کا مقصد سمجھو، فرش پہ آؤ تو فرش پہ آنے سے پہلے فرش ادا کے مقصد کو سمجھو۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ تبرک کھاؤ تو تبرک کھانے کے پہلے مقصد تبرک سمجھو۔ توجہ نہیں فرمایا آپ نے؟ ارے 5 اسٹار ہوٹلوں سے کھانا اور ہے،
حسین کے فرش پہ گری ہوئی روٹی کو کھانا اور ہے، نہیں فرمایا ہوٹلوں پہ کھانا گر جاتا ہے، آپ اتنی تہذیب و ادب سے نہیں اٹھاتے، لیکن اگر ایک دانہ فرش پہ گر گیا تو آپ آنکھوں سے پلکوں پہ اٹھاتے ہیں، نہیں فرمایا اپنے صلوات پڑھے محمد کے سردار نعرہ حیدری، ناروں کے سردار نعرہ حیدری، دودھاری تلوار نعرہ حیدری، دودھاری تلوار نعرہ حیدری، دشمن پہ یلغار نعرہ حیدری، دشمن پہ یلغار نعرہ حیدری، مار ملنگا مار نعرہ حیدری، مار ملنگا مار نعرہ حیدری، کعبے کی دیوار نعرہ حیدری، کعبے کی دیوار نعرہ حیدری، تو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے کا مقصد بتایا کہ مدینے سے نکلنے کا مقصد کیا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام سرزمین مدینہ سے کربلا پہنچے، ہے نا، اور پھر بہت چھوٹا سا قافلہ یزید کے مقابلے پر 72 سمیت کربلا کو تعمیر کرنے کے لیے، کربلا بنانے کے لیے حسین پہنچے۔ اور میں نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا جیسی عمارت کو تیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا ایک ضرورت تو یہ تھی کہ کم سے کم حسین کی شہادت کے بعد پتہ بھی چل گیا کہ زہرا اور حسن و رسول کا قاتل اور قاتلہ کون ہے۔ وہیں سے سارے یزیدیوں کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب الٹ گئی کہ کون کون قاتل تھے۔ اس سے پہلے قتل کرتے تھے، مسلمانوں کی بھیڑ میں چہرے پہ پردہ ڈال کے کھو جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اصلی قاتل کون ہے۔ لیکن حسین کی شہادت کے بعد جتنے بھی معصوموں کے قاتل پکڑے گئے، سب اصلی قاتل پکڑے گئے۔ توجہ فرمائے۔ اب عزیزان گرامی، اب ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، ایام ازا یہ چل ہی رہا ہے، فرش ازا پر بیٹھے ہیں، فرش ازا کے حوالے سے، ذکر حسین کے حوالے سے بڑے فضائل آپ نے سنے ہوں گے، لیکن ایک فضائل بطور تبرک آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ عزاداری کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے۔ اس فرش ازا پر بیٹھ کر حسین حسین یا حسین کہنے کا معجزہ کیا ہے؟ کہا حسین کی عزاداری کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، اور مدینے سے کربلا نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑا فائدہ کربلا کے بعد یہ ہوا۔ توجہ فرمائے آپ، کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد کیا ہوا؟ حسین شہادت کے پہلے اور حسین کی شہادت کے بعد کیا فرق آیا؟ توجہ فرمائے آپ۔ کہا دیکھیے، کربلا اگر حسین نہ بناتے تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ حسین کی شہادت کے بعد جمعہ کی نماز جمعے کو ہوئی ہے، بدھ کو نہیں ہوئی ہے، اور فرما رہے آپ۔ اور دوسرا کہا کربلا سے پہلے صبح کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھائی گئی ہے، لیکن کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد صبح کی 2 رکعت 2 ہی رکعت پڑھائی گئی ہے۔ شاید کہ آپ سناٹے میں ہے، تھوڑا سا آپ ذہن تھوڑا سا بیدار کریں، ابھی سونے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو کھانے کا بھی وقت نہیں ہوا ہے شہر میں، ہے نا، گاؤں اور دیہات میں تو ایک نیند لوگ سو، لیکن ابھی جاگنے کا وقت ہے۔ صبح کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھایا، مجھے تعجب نہیں ہوا اگر میں وہاں موجود ہوتا آزاد صاحب تو شکیات نماز کو بیس بنا کر وکالت کر لیتا کہ ہو سکتا ہے کہ سہو ہو گیا ہو سکتا ہے بھول گیا ہو، ہے، لیکن تعجب اس بات پہ ہوا کہ جب اس نے کہا کہ ارے آپ لوگ چاہیں تو اور پڑھا دوں، ستم تو اس پہ ہوا۔ صلوات امام حسین علیہ السلام سرا پر پہنچے، اور جیسے ہی سرزمین کربلا پہ قدم رکھا، کائنات کا سب سے بڑا دہشت گرد آتنکواد، ظلم کرنے والا پہاڑ جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے بڑے گندے، سنہرے الفاظ نہیں، گندے لفظوں سے، یزید لعنت اللہ، اس نے یزید سے مانگی بیعت کر لیجئے، بیعت کر لیجئے۔ کہاں چھوٹے بچے، یہ بیویاں، یہ عورتیں ساتھ ملائے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ بیعت کر لیجئے،
سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. نہیں غور فرمایا جملے پر. حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا. حسین نے قیامت تک کے لیے جملہ دیا ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ جس کے اندر حسینی کیریکٹر ہوگا وہ کبھی یزیدیت کا کیریکٹر اپنے اندر نہیں لائے گا. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. یعنی یزید تھا شرابی، یزید تھا بد کردار. اب جو حسینی ہوگا وہ شراب سے دور ہو، جوئے سے دور ہوگا، وہ غلط کاری سے دور ہوگا. کیا مطلب؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ حسین تھے فاطمہ کے لال. توجہ فرما رہے آپ. اچھا بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ حسین بیعت کر لیجئے، بیعت کر لیجئے. ابھی میں یہی بیٹھا میں جناب اپنے رمضان بھائی سے کہوں کہ آپ بیعت کر لیجئے، تو کیا مطلب ہوگا؟ یہ ہوگا کہ یہ اپنا ہاتھ، سوئے تو نہیں ہے ہاں تو تھوڑا بیدار رہیے کیونکہ بہت عجیب گفتگو آ رہی ہے. نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا کیا کہا؟ اے حسین. تو حسین ابن علی نے کیا کہا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ اے حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو، یعنی اپنے کو میرے حوالے کر دو. یہی میں بھی کہہ رہا ہوں رمضان صاحب سے کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو. توجہ فرمائے. یعنی ہاتھ ملا لیجئے، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دیجئے، اپنے کو بیچ دیجئے. کیونکہ عربی میں ایک لفظ بے، اسی سے بیعت، یعنی اپنے کو بیچ دو. غور فرمایا. یعنی حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو. تو حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، آدم کا ہے. سبحان اللہ. یہ ہاتھ سبحان میرا نہیں اللہ. ہے، نوح کا ہے. توجہ سبحان اللہ. فرمایا. یہ ہاتھ میرا آج اسماعیل کا ہے، یوسف کا ہے، سبحان اللہ. حتیٰ کہ رسول اللہ کا ہے. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. یعنی یہ ہاتھ آج حسین کا نہیں ہے، آج سارے نبیوں کا ہے. تجھے سر لینا ہے تو سر لے لے. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. سر کی ضرورت ہے تو سر لے لے، لیکن میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. کیوں؟ حسین ابن علی نے قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ سچ بول کے مر جانا جھوٹ بول کے زندہ رہنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد باجل فرد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی بات کہ حسین نے یہی تو کہا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. بے شک. اور آپ سب کہتے ہیں ایسی زندگی سے کیا بیکار جہاں ضلالت ہو جہاں عزت نہ ہو، اللہ موت دے دے. غور فرمایا. تو عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پہنچے کس لیے؟ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. اب عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام سے پہلے یعنی کربلا سے پہلے بھی بہت سی جنگیں ہوئی ہے. مولا علی جنگ نہیں ہوئی، رسول اللہ کے وقت جنگ نہیں ہوئی، امام حسن علیہ السلام کے دور میں جنگ نہیں ہوئی، سب جنگیں ہوئی. یاد رکھیے گا جیسے قرآن کے بعد کوئی دوسرا قرآن نہیں، رسول کے بعد کوئی اب رسول نہیں، ویسے اس کربلا کے بعد اب کوئی دوسری کربلا نہیں ہوگی. بہت توجہ. امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو یہ کربلا کی جنگ ساری جنگوں کی آبرو بچائے گی، یہ ساری جنگ کی آبرو بچائے گی جو کربلا میں بنانے جا رہا ہوں. کیا مطلب مولا؟ کہا ابھی تک جتنی جنگیں تھی میرے نانا کے دور میں، میرے بھائی کے دور میں، میرے بابا کے دور میں، اس جنگ سے اور اس جنگ میں بڑا فرق ہے. مولا کیا فرق ہے؟ کہا میرے بابا کی، میرے بھائی کی، میرے نانا کی جنگ میں جتنے تھے وہ سب تھے منافق. توجہ فرمائے. اور میرے ساتھ جتنے کربلا جا رہے ہیں سب ہے ناصر. اور ناصر اور منافق میں بڑا فرق ہے. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. ارے جو 39 دن تک علم لے کے آتے رہے جاتے رہے یہ سب تھے منافق، اور جو آخری دن علم پتھر پہ گاڑ کے آیا وہ تھا رسول کا ناصر. کیا کہا مولا نے کہ ابھی تک میرے بھائی کی، میرے نانا کی اور میرے بابا کی جنگ میں جتنے تھے وہ تھے منافق.
اور میرے ساتھ جتنے جا رہے ہیں سب ہے ناصر حسینی. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. میرے ساتھ جتنے کربلا ہے سب ہے ناصر. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اور میرے بابا کی، میرے بھائی کی، میرے نانا کی جتنی جنگوں میں لوگ تھے اس میں سب تھے منافق. منافق کا مطلب تو سمجھ ہی رہے ہوں گے نا، زبان پہ کچھ دل میں کچھ ہے نا. یہ تو عام مثال ہے، لیکن تھوڑا سا میں تاریخ کی روشنی میں مثال پیش کر دوں کہ منافق کسے کہتے ہیں. پڑھے لکھے حضرات ہیں. منافق بنا ہے نفق سے. نفق سے منافق بنا ہے. نفق کسے کہتے ہیں؟ جو کھیت وغیرہ بوئے ہوں گے، کبھی کسی زمانے میں کسانی کیے ہوں گے، ان کو سمجھانے میں آسانی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی سمجھا لے جاؤں گا. نفق سے بنا ہے منافق. میرے بابا کی، میرے بھائی کی، میرے نانا کی جنگوں میں تھے سب منافق. میرے ساتھ سب ہے ناصر. مولا کیا مطلب؟ وہ منافق تھے ادھر ناصر ہے. کہا ہاں. کہا بہت سامنے کی بات ہے. منافق اس لیے ہے کہ بنا ہے نفق سے. نفق کہتے ہیں اس چوہے کو کہ جو بناتا ہے کھیت میں دو بل، دو سوراخ، ایک جانے کے لیے، جب کسان ہکاتا ہے ڈنڈے سے تو ایک راستے سے بھاگنے کے لیے، ایک جانے کے لیے ایک بھاگنے کے لیے. شاید تاریخ پہ نظر نہیں گئی آپ کی. ایک اندر جانے کے لیے ایک بھاگنے کے لیے. اب تو حسین نے کہا تھا نا کہ جیسے ناصر مجھے ملے، جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے کیا مطلب؟ ارے دو سوراخ بنانے والے کو کہتے ہیں منافق. اسی سے یہ بنا ہے نفق سے منافق. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جنگ احد میں میرا نانا بلاتا رہا، کوئی آنے پہ تیار نہیں. میرا حسین شب عاشور کہہ رہا چلے جاؤ، کوئی جانے کو تیار نہیں. سبحان اللہ. کوئی جانے پہ تیار نہیں. صلوات تو پڑھے آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل یہی تھا فرق، یہی تھا فرق. وہاں بلانے پہ آئے نہیں. حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، کوئی جانے پہ تیار نہیں. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے. توجہ ہے آپ کو؟ حسین کے ناصر، حسین کے صحابی ایسے ہی تھے کہ جس کو جہاں پر حسین نے رکھا وہیں سے ایک قدم لوگوں نے آگے نہ بڑھایا. اس لیے کہ حسین کے قافلے میں منمانی کرنے والا نہیں چاہیے تھا. حسین جہاں کہہ دے وہیں ٹھہرے رہو. حسین کو ایسے سپاہی کی ضرورت تھی، ایسے ناصر کی ضرورت تھی. اب عزیزان گرامی، اب اس کربلا کو تیار کرنے کے لیے میں نے مجلس میں کہا تھا کہ دو شخصیتوں کا بڑا اہم رول ہے. ایک شخصیت کا نام ہے حسین، ایک شخصیت کا نام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اسی پر بس 2-4 منٹ روشنی ڈالنا ہے شہزادی زینب پر، کیونکہ آج ان کی شہادت کی تاریخ تھی جو گزر گئی. لیکن بہرحال یہ پورا سفر کا مہینہ ہی بی بی سکینہ اور جناب زینب و سید سجاد سے منسوب ہے. کیونکہ کربلا کے بعد حسینیت کو اگر کسی نے باقی رکھا، زندہ رکھا، تو اس شہزادی کا نام زینب. ورنہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے تھے، قتل ہو گئے تھے. اس مقصد حسین کو، مقصد کربلا کو کون بتاتا؟ توجہ فرمایا. کون بتاتا جا کر کہ میرا بھائی کیوں مارا گیا، میرے بھائی کو کیوں شہید کیا گیا؟ یہ علی کی بیٹی زینب نے کیا ہے کمال. وہ کہ جس منزلوں سے، جس راستوں سے گزری ہے، اپنے بھائی کی فتح کا اعلان کرتی ہوئی گزری ہے. توجہ فرمایا. تو علی کی بیٹی، لخت جگر، شیر دل بیٹی جناب زینب، جو اپنے باپ کی زینت ہو، اس ذات کا نام ہے زینب. اب علی کی کیا زینت تھی؟ اب میں کیا یہ لفاظی کروں کہ زمین کی زینت کو علی کہتے ہیں، آسمان کی زینت کو علی کہتے ہیں؟ ٹائم کیوں پاس کروں؟ اور ایک ہی جملے میں کیوں نہ بیان کر دوں کہ ساری کائنات کی زینت کو کہتے ہیں علی. علی کی جو زینت ہو اس کا نام ہے زینب. سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرمائیں. شہزادی زینب کے فضائل کو سننے کے لیے کم سے کم انسان کو، جناب زینب کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم انسان کو سید سجاد ہونا پڑے گا. توجہ نہیں فرمایا آپ نے؟ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے کہ شہزادی زینب کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم انسان کو سید سجاد ہونا پڑے گا. اس کی عظمت کون بیان کر پائے گا؟
کوئی عقل پیدا ہی نہیں ہوئی جو علی کی بیٹی زینب کے فضائل پڑھ سکے یا سمجھ سکے یا سن سکے. بہت توجہ. ارے جو 5 معصوموں کے سائے میں پلی ہو اس بی بی کا نام زینب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بی بی کا نام زینب ہے. کہا کیسے؟ یہی زینب کبھی ابو طالب کے کردار کو اپنے کردار سے ملا رہی تھی. یہی زینب کبھی اپنے بابا کے کردار کو ملا رہی تھی. یہی زینب کبھی اپنے بھائی حسین کا کردار پیش کر رہی تھی. یہی زینب کبھی اپنے بھائی حسن کا کردار پیش کر رہی تھی. کہا کیسے؟ کہا جب حسین شہید ہو گئے اور حسین کی شہادت کے بعد جب سید سجاد نے جناب زینب سے کہا اے پھوپھی اماں اب تو بابا شہید ہو گئے، اب جو فرما رہے ہیں آپ، اور اسلام کی بقا ہمارے حوالے ہے. اس صبر کے نام کو کہا جاتا ہے حسین. دربار اور بازار میں جو علی کی بیٹی زینب نے خطبہ پیش کیا ہے نا، اس کردار کو کہا جاتا ہے زہرا. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. اس کردار کو کہا جاتا ہے زہرا. تو یہ سارے کردار جناب زینب نے پیش کیا کربلا کے میدان سے لے کر بازار کوفہ وہ بازار شام تک. بہت توجہ. اپنے آباء و اجداد کی جو سیرت کو بچا لے گئی اور جو سیرت پہ عمل کرتی رہی اس شہزادی کا نام ہے زینب. کہا کیسے؟ آباء و اجداد کی سیرت. کہا سنیے 5 معصوموں کے سائے میں جو پلی ہو اس ذات کا نام زینب. 5 معصوموں کے سائے میں جو پلی ہو اس ذات کا نام ہے زینب. اور 2 معصوموں کو جو پالا ہو، سبحان اللہ سبحان 2 اللہ. معصوموں کو جو پالا ہو اس ذات کا نام ہے زینب. میں نے بھی ایک جملہ کہا کہ اپنے آباء و اجداد کی سیرت پہ جو چلے اس ذات کا نام زینب. اب توجہ فرمائیں آپ. اسلام کہاں سے چلا؟ ابو طالب کے گھر سے. اسلام کس نے پھیلایا؟ اولاد ابو طالب نے. اسلام کو کس نے بچایا؟ اولاد ابو طالب نے. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. جناب زینب اس ذات کا نام. 5 معصوموں کے سائے میں پلی ہو، 2 معصوموں کو بچایا ہو. ارے ابو طالب نے بھی 2 معصوموں کو پالا. نہیں واہ سبحان اللہ. بے شک بے طالب نے شک. بھی اپنے آباء و اجداد کی سیرت پہ جو چلے اس ذات کا نام ہے زینب. ابو طالب نے 2 معصوموں کو پالا. بے شک. ایک کو بنایا امام، توجہ فرمایا، واہ. ایک کو بنایا رسول. دونوں کو پالا، دونوں کو بچایا. جناب زینب نے بھی 2 معصوموں کو پالا. توجہ فرمایا آپ نے. ارے یہ بھی ایک محمد اور ایک علی. ارے محمد باقر زین العابدین. بے شک. یعنی 2 معصوموں کو زینب نے پالا، 2 معصوموں کو ابو طالب نے پالا. اب یہاں پر بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا. ابو طالب نے بھی 2 معصوموں کو پالا، جناب زینب نے بھی 2 معصوموں کو پالا. اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. کفار مکہ سے، اے ابو طالب، کفار مکہ سے دونوں معصوموں کو بچانا اور ہے کوفے اور شام کے بازار سے 2 معصوموں کو بچا لے آنا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجہم. علی کے حق کو خدا نے روئے زمین کو اس وقت تک نہیں اتارا جب تک کہ پاس معصوموں کی گود تیار نہ ہو گئی زینب کو پالنے کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اب آپ سوچیں کہ 5 معصوموں کی گود میں جو پلے اس بی بی کا نام ہے زینب. ہم اور آپ غیر معصوم یا غیر معصومہ کہہ کر ان کی علم پر، ان کے کمال پر، ان کی شجاعت پر، ان کے صبر پر، جو بھی کمال ہے بی بی زینب کا، جو بھی کمال ہے جناب عباس کا، یہی تو دونوں ذات تھی کربلا کے میدان میں کہ معصوم اور معصومہ نہ ہو کر مجھے دنیا بتائے کہ کوئی کمی ہو. اگر کوئی کمی ہو ان دونوں ذات میں تو بتائیں آپ. ایک عباس یہ بھی معصوم نہیں مگر علم میں کوئی کمی ہو، کمال میں کوئی کمی ہو. ارے جو زندگی بھر اپنے آقا کی اطاعت میں گزار دے اور بھائی نہ کہے، اب آپ سوچیں کہ اس کی منزل کیسی ہوگی. اور جناب زینب کس منزل پر ہے؟ اسی لیے تو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے کہ بنی ہاشم میں جو سب سے زیادہ زیرک و چالاک و عقل رکھنے والی ہو اس ذات کا نام ہے جناب زینب. اگر عقیلہ بنی ہاشم
जनाब ज़ैनब ना होती तो चौथे इमाम कभी ज़ैनब से मशवरा ना लेते। सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मशवरा ना लेते। ये मशवरा कब लिया, कहाँ लिया, कैसे लिया? अच्छा आप ये बताएं, इस्लाम को बचाने के लिए कितनी मुसीबतें परेशानियां झेलना पड़ी, कितनी दुश्वारियां, कितनी सख्तियां, सब कुछ हुआ। ख़याम जले, ख़याम जले, आखिरी ख़याम सैयद सज्जाद का था। जनाब ज़ैनब उसी खैमे में गई और क्या कहा, बेटा सज्जाद अब तो आग लग चुकी है, खैमे में क्या जल के मर जाओगे या खैमे से बाहर निकलोगे? कौन कह रहा है? जनाब ज़ैनब सैयद सज्जाद से। बड़ी डीप की बात है, बड़ा सोचने की फिक्र है। ये वहवा वाली बात नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, सोचने की बात है कि जनाब ज़ैनब ऐसे माहौल पर जहाँ शोले भड़क रहे हों, जहाँ आग उछल रही हो, जहाँ धुआं उठ रहा हो, जहाँ सब मारे गए हों, ना सहाब है ना अंसार है, शहादत हो चुकी है, अब ख़याम जल रहा है और हर बीबियाँ खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे तीसरे खैमे में, आप सुनते रहते हैं। आखिरी खैमा सैयद सज्जाद का था और जनाब ज़ैनब उस खैमे में जाकर सैयद सज्जाद से कह रही है, बेटा सज्जाद क्या इस खैमे में जल के मर जाओगे या खैमे से बाहर निकलोगे? तब जो फरमाया आपने, इतनी बात तो आप हम सबको भी पता है कि जब आग घर में लग जाती है तो वहाँ पर पूछने का वक्त तो नहीं होता। आग इसी घर में है, आप आग लग जाए, चारों तरफ शोले भड़कने लगे, आप पापा से पूछने जाएंगे अपने कि पापा आग लगी है घर में, क्या घर में बैठे कि निकल जाए? इतना तो अक्ल आपकी भी कहती है कि फौरन घर से बाहर निकलो, नहीं फरमाया गौर। इतना तो अक्ल सेंस आपका भी कहता है कि जब घर में आग लग जाए तो घर छोड़ के बाहर निकलो। ऐसे माहौल में जब आग भड़क रही हो, शोले भड़क रहे हो, धुआं उठ रहा हो, तो जनाब ज़ैनब ने चौथे इमाम से पूछा क्यों कि ये बेटा सज्जाद इस खैमे में जल के मर जाओगे या खैमे से बाहर निकलोगे? तो जनाब ज़ैनब ने क़यामत तक के लिए पैगाम दिया कि जब पास में इमाम वक्त बैठा हो, क्या कहने सुभान अल्लाह, जब इमाम वक्त हो, मौजूद हो, तो उससे मशवरा लेना वाजिब है। सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम वक्त थे और इसीलिए अली की बेटी ज़ैनब ने कोई काम जहाँ पर जान जाने का वक्त था वहाँ पर भी इमामत की इताअत में ज़ैनब ने गुजारा और पूछा कि बेटा सज्जाद खैमे में जल जाएं, जान चली जाएगी, खैमे से बाहर निकले। तो ऐसे आलम में अली की बेटी ज़ैनब ने इस इस्लाम को बचाया, जो अपनी पुश्त पर इमामत को जलते हुए खैमे से बचा कर ले आए, उसका नाम है जनाब ज़ैनब। और यही वजह है कि आज इमामत का जो जलवा है ना, ये अली की बेटी ज़ैनब का करम है, वरना इमामत ख़त्म हो गई होती करबला के मैदान में। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इस इमामत के सिलसिले को जो अभी तक बाकी रखा है, उस पे करम है अली की बेटी ज़ैनब का। एक सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब अज़ीज़ान गिरामी, नहीं हो रहा है, सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और उसके बाद शाम की फातिह अली की बेटी, जो आप सुनते रहते हैं कि शाम के कैद खाने से अहले बैत को रिहाई मिल गई। ये रिहाई तो एक लफ्ज़ है हमें और को समझाने के लिए। शाम की रिहाई का मतलब ये हुआ कि ज़ैनब जीत गई। तवज्जो नहीं फरमाया, शाम फतह कर लिया ज़ैनब ने, शाम फतह कर लिया। अब यजीद को ये खतरा था कि कहीं मेरा अब तख्ता उलट न जाए। अभी जो कुछ 2 4 10 25 50 मेरा नाम लेने वाले हैं, कहीं वो भी नाम न लें, इसीलिए रिहाई का हुक्म दिया शाम के दरबार में। और शाम के दरबार की एक झलक सुना दूं, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। शाम ही के दरबार में ज़ैनब असीर बन के गई थी ना, कैद खाने में असीर थी ना, कैदी थी, और तख्त पर दौलत के नशे में, सरवत व हुकूमत के नशे में बैठा था यजीद। यहाँ से भी एक सबक मिलता है, दौलत के नशे में जो चूर होता है वो यजीद ही बनता है, वो यजीद ही की नस्ल होती है। इसीलिए अल्लाह जब दौलत दे, पैसा दे, तो इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने यजीद बहुत बड़ा था, जिसने हुकूमत रईस के अख्तियार में थी, लेकिन हुसैन को इज्जत की ज़रूरत नहीं थी, वो चूर था, नशे में था। लेकिन अली की बेटी ने जो हमला किया है शाम के दरबार में, तलवार से नहीं, खंजर से नहीं, अपने खुतबे से,
توجہ فرمایا، کسی کو اپنے گھر بلا کے تماچا مارنا اور ہے، اس کے گھر میں گھس کر جا کے تماچا مارنا اور ہے۔ جناب زینب نے یزید کے گھر میں جا کے تماچا مارا ہے۔ اب کیسا تماچا مارا ہے؟ اپنے خطبے سے۔ کیسا خطبہ دیا ہے؟ ارے بڑی تفصیل ہے خطبہ سنانے کے لیے، میں آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں کہ جب شام کے دربار میں تخت پر بیٹھا یزید تھا اور رسن بستہ تمام بیویاں تھیں، سفیر روم نے پوچھا کہ یہ تخت پر جو بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ جو اسیر ہیں یہ کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو وہاں پر ایک مصنفہ ہے، مصنف نہیں مصنفہ، عورت کو کہا جاتا ہے، ڈاکٹر عائشہ۔ عائشہ کا نام سن کے چوکیے مت، ہم کو نام سے تکلیف نہیں ہے، کردار سے ہے، ہم کو کردار سے ہے۔ تو ڈاکٹر مصنفہ عائشہ نے کتاب لکھی جس کا نام ڈالا ہے سیدہ۔ انہوں نے جناب زینب کی فضیلتوں پر کیا عجیب عجیب جملے لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دربار میں جب سفیر روم نے پوچھا یہ تخت پر جو بیٹھا ہے یہ کون ہے، اور جو رسن بستہ یہ بیویاں کھڑی ہیں یہ کون ہے، تو وہاں پر جناب زینب نے یہ تعارف نہیں کیا، کیونکہ یزید للکار رہا تھا نا، یزید للکار رہا تھا کہ دیکھو یہ باغی کو ہم نے قتل کیا، دربار میں اسی باغی کی بہن آئی ہے، ہم نے قتل کر دیا، بڑے چرچے تھے، دیکھو ہم نے شہید کر دیا، مار ڈالا۔ جناب زینب نے کیا جملہ کہا؟ یزید تو کہہ رہا ہے کہ قتل کر دیا، ایک باغی تھا، یاد رکھنا زمین سے آسمان تک ذکر ہمارا ہی ہوگا، ذکر ہمارے بھائی کا ہی ہوگا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی یہ بہن جناب زینب نے جو دربار شام میں تعارف کیا، اس کا تعارف ہی عجیب و غریب تھا۔ کہا جدی سید الانبیاء، اخی سید الشہداء، وہ جو نہیں فرمایا ابھی سید الاولیاء، اخی سید الشہداء۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کیا ارشاد فرمایا؟ میرا نانا انبیاء کا سردار، میری ماں عورتوں کی سردار، میرا بھائی سید الشہداء۔ اتنا تعارف کرنا تھا کہ یزید کے دربار میں خلبلی مچ گئی۔ پھر سفیر روم کہتا ہے کہ یہ بتائیے آپ، یہ تخت پر بیٹھا یہ کون ہے، اور جو دربار میں یہ کھڑے ہیں یہ کون ہے؟ علی کی شیر دل بیٹی قاتل کے گھر میں، ظالم کے گھر میں کہہ رہی ہے کہ میں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں، یہ کیا بتائے گا کہ میں کون ہوں؟ بے شک بے شک بے کسی شک کی طرف اشارہ کرنا اس کی ذلت کے لیے کافی ہے، لیکن علی کی بیٹی دربار شام میں یزید کے گھر میں جا کر کہہ رہی ہے کہ سفیر روم میں بتاتی ہوں کہ یہ کون ہے، یہ کیا بتائے گا کہ میں کون ہوں؟ اتنا سمجھ لے کہ ہم سرداروں کی اولاد ہیں، یہ غلام زادے کی اولاد ہے۔ صلوات پڑھیں۔ محمد اس میں تو بہت سے ایسے ہیں کہ جو آزاد کردہ غلام ہے، یہ کیا بتائیں گے؟ شریعت ہمارے گھر سے، پردہ ہمارے گھر سے، نبوت ہمارے گھر سے، رسالت ہمارے گھر سے، پردے کا چشمہ ہمارے گھر سے پھوٹا، تہذیب و ادب کا چشمہ ہمارے گھر سے چلا، یہ کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں؟ اب بڑا طویل، بہت لمبا چوڑا خطبہ ہے، اگر وہ پڑھوں گا تو شاید 12 بھی بج سکتا ہے، لہٰذا مجھے 12 تک نہیں جانا ہے، بس مصائب تک آنا ہے کہ کربلا کو تعمیر کرنے کے لیے دو ذات، ایک جناب زینب، ایک امام حسین علیہ السلام نے بہت اہم کردار دیا ہے کہ جو اس کربلا کو آج تک باقی رکھا، اور اسی لیے علی کی بیٹی زینب کو ہم سب سلام کرتے ہیں۔ عقیل بنی ہاشم، ان عزاداروں کا سلام کہ تو نے کربلا کے بعد اپنے بھائی کی شہادت کو ایسا بچایا کہ کوئی خاتون اس کی مثال نہیں لا سکتی۔ کون زینب؟ جس نے کربلا کے میدان میں علی اکبر جیسا لاشا دیکھا۔ کون زینب کہ جس نے عباس کے بازوؤں کو دیکھا۔ کون زینب کہ جس نے اپنے دونوں لخت جگر کے میتوں پہ نہ روئی، جب روئی تو حسین پہ روئی۔ عزادارو سلام کرو حسین کی اس بہن کو، علی کی بیٹی زینب، جب گریہ کرتی تھی تو حسین پہ روتی تھی، ماتم کرتی تھی تو حسین پہ روتی تھی۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب خیام میں آگ لگا دی گئی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا ایسے مقام پہ صبر کیا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ شکر کیا ہے، کوئی خاتون نہیں جواب لا سکتی نا۔ عزادارو، قید خانے شام میں علی کی بیٹی
حسین کی ایک امانت چھوڑ کے جا رہی ہے جس کا نام سکینہ ہے. قید خانے شام میں وہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے مر گئی. عزادارو اس گریہ اس رونے کا اثر یہ ہوا کہ یزید نے رہائی دے دی. عزادارو سنے گا جملہ، سید سجاد کو جب یزید نے بلایا اور کہا ہم نے رہا کر دیا تو سید سجاد نے رہائی کا نام سنا تو سجاد روئے، سجاد گریہ کیے. سجاد کیوں روئے؟ آپ کو تو آزادی مل گئی، اور آزاد جو ہوتے ہیں وہ مسکراتے ہیں. کائنات کے پہلے قیدی ہیں آپ، جو آزاد ہونے کے بعد رو رہے ہیں. سید سجاد نے کہا کہ ارے کیا غضب کیا ہے، اگر یزید کو رہائی دینا تھا تو اس وقت دے دیتا کہ جب میری بہن سکینہ زندہ تھی اور مدینہ جانے کی بڑی تمنا تھی کہ کب ہم وطن جائیں گے. اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. سلام کرو اس علی کی 4 سالہ یتیمہ کو جس کے لیے ہمارا امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتا ہے کہ سلام ہو اس سکینہ پر، سلام ہو اس یتیمہ پر، سلام ہو اس مظلومہ پر کہ تماچے کھاتے کھاتے رخسار کے تمام وہ اعضاء تبدیل ہو گئے تھے، نیلے پڑ گئے تھے. سلام ان مظلوموں پر. عزادارو کہ قید خانے شام میں دھوپ کی شدت، رات کی شبنم سے جن کے چہرے متغیر ہو گئے. اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا. علی کی بیٹی زینب نے اپنے بھائی حسین کی شہادت کے بعد، زینب رونے نہ پائی، زینب ماتم نہ کرنے پائی. کیا کائنات میں کوئی ایسی بہن ہے کہ جو اپنے بھائی کے مرنے کے بعد ماتم نہ کر سکے، اپنے بھائی کی شہادت کے بعد روئے نہیں؟ عزاداران مظلوم کربلا ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، قیامت کی روایت ہے. عزادارو انشاءاللہ آپ گریہ کریں گے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ علی الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. ان تمام عزاداروں کا اے حسین، آپ کی اولاد، آپ کے اتنے اصحاب سب کو سلام یا عزادار کرتے ہیں. خدا نہ کرے کسی کو پردیس میں اتنا ستایا جائے، عزاداروں کی ایک بہن نہ پہچان سکے اپنے بھائی کو. عزاداروں شام سے جب یہ قافلہ رہا ہوا تو عورتوں کو بلایا علی کی بیٹی زینب نے. کہا اے بیبیو، ارے میں تو اب یہاں سے جا رہی ہوں، بیبیو میں تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں، وعدہ بھی سمجھو وصیت بھی سمجھو. علی کی بیٹی زینب سے کہا وہ کون سی وصیت ہے؟ عزادارو جناب زینب نے کہا کہ اے بیبیو میری وصیت یہ ہے، ارے جب شام ہوتی تھی تو میری بچی کو بہت اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، ارے جب ہم یہاں سے چلے جائیں تو ایک چراغ ارے میری بچی سکینہ کی قبر پہ آ کے جلا دینا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. پردے والا امام خون کے آنسو رو رہا ہے، کربلا کے پورے منظر کو دیکھنے والا امام جو پردہ غیب میں خون کے آنسو رو رہا ہے. عزادارو، عزاداران مظلوم کربلا جب یہ قافلہ چلا، قافلہ چلتے چلتے حسین کی قبر پر علی کی بیٹی زینب کیسے پہنچی ہے معلوم ہے؟ ارے گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی آئی ہے. قبر حسین پر اپنے کو گرایا، اپنے کو اپنا سر رکھ دیا اور کہا اے بھیا مجھے معاف کرنا، میں آپ کو کفن نہ دے سکی. اے بھیا معاف کرنا، آپ کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی علی کی بیٹی زینب قبر حسین پر ماتم کر رہی تھی، قبر حسین سے آواز آئی جابر میری قبر کو چھوڑ کے کچھ دور چلا جا، اس لیے کہ میری غریبہ بہن زینب آ رہی ہے. جابر آنکھوں سے نابینا تھے، جابر آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. نہ جانے اس مجلس میں کہاں کون سی بیوی بیٹھی ہے، کسی کو اندازہ نہیں ہے. میرا چوتھا امام بھی یہی کہیں بیٹھا ہوگا، تمام عزاداروں کو دیکھ رہا ہوگا.
تک میرے بابا کے رونے والوں، میرے بابا پہ گریا کرنے والوں، عزاداروں، اور اسی کے ساتھ جناب سکینہ بھی بیٹھی ہوں گی، آواز دیتی ہوں گی کہ اے پھوپھی اماں یہ عزادار کس پہ رو رہے ہیں، تو آواز دیتی ہوں گی یہ تیرے بابا پہ رو رہے ہیں۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے کاش کی عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ سلام کرو اس حسین پر کہ جس نے آپ کو ایسے وقت یاد کیا کہ جب اکبر کا لاشا اٹھا چکے، اصغر کی قبر بنا چکے، ایسے عالم میں حسین نے آپ کو یاد کیا۔ اے میرے سید سجاد، جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا۔ ارے جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں آخری جملہ، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ علی کی بیٹی قبر حسین سے رخصت ہوئی، بھیا خدا حافظ، خدا حافظ کر کے علی کی بیٹی اونٹ پہ سوار ہوئی۔ بشیر چلو اب ہمارا یہ قافلہ جا رہا ہے، اعلان کرو محلہ بنی ہاشم میں کہ لٹا ہوا قافلہ آ گیا۔ سکینہ یتیم ہو گئی، زینب بن بھائی کی ہو گئی۔ عزاداروں بشیر نے اعلان کیا، عزاداروں کہ اے مدینے والوں، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ کربلا میں فاطمہ کا لال مارا گیا، علی اکبر شہید ہوئے، قاسم کی شہادت ہو گئی۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا ام البنین نکلی، بیٹوں کی ماں، عباس کی ماں۔ جملہ سنیے گا، کہا بشیر کیا کہہ رہا ہے؟ کربلا میں حسین مارے گئے؟ ہاں بی بی، کربلا میں حسین مارے گئے، کربلا میں حسین مارے گئے۔ کہا ہاں بی بی، کربلا میں حسین مارے گئے۔ عزاداروں جیسے ہی بشیر نے دوسری مرتبہ کہا نا، ام البنین نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا۔ عباس کیا سن رہی ہوں بیٹا، تم نے کربلا میں وفا نہ کی؟ بشیر نے ایک جملہ کہا، اے بی بی ایسا نہ کہو، ارے پہلے آپ کا عباس مارا گیا، بعد میں حسین مارے گئے۔ تب ام البنین نے شکر خدا کیا، اے پروردگار، ارے تیرا شکر ہے کہ میرا عباس کام آ گیا۔ عزاداروں جملہ سنیے گا، خدا نہ کرے کسی کو یہ منظر دکھائے۔ جیسے ہی بشیر نے اعلان کیا، پورے محلے بنی ہاشم کی عورتیں نکلی، بیت الشرف سے باہر نکلی۔ یہ قافلہ کیسا آیا ہے؟ یہ ہاتھ میں یہ علم، عجیب منظر ہے۔ کہا یہ علم تو حسین کے ہاتھ میں رہا کرتا تھا، یہ بشیر کے ہاتھ میں علم کیسے آ گیا؟ کہا بیویوں کربلا میں فاطمہ کا خاندان قتل کر دیا گیا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، جملہ سنیے گا۔ ایک مرتبہ جناب صغرا نے ایک جملہ کہا، اے بشیر اتنا بتا دے کیا میرے بھیا اکبر کی شادی ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ اکبر نے کہا تھا، اے صغرا، ارے جب میرے سر پہ سیرا باندھا جائے گا تو اے بہن میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ بشیر نے کہا، اے بی بی، ارے آپ کا بھائی علی اکبر سینے پہ نیزہ کھا کے سو گیا، کربلا میں ہم اجڑ گئے، کربلا میں ہم شہید ہو گئے۔ واہ غربتا، سیعلم الذین ظلموا ایما القلب ينقلبون بہرحال میرے معبود فرش اعلیٰ پر تمام مومنین اور مومنات کی حاجات کو پوری فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ میرے اللہ بحق آل محمد اس مجلسوں کے طفیل میں ہماری شفاعت اور نجات کا ذریعہ بنا۔ میرے اللہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کر چکے ہیں ان کی زیارت قبول فرما، جو زیارت پہ جانا چاہ رہے ہیں ان کو زیارت عالیت اعتبار سے مشرف فرما۔ میرے اللہ اس عزاداری کا حقیقی وارث، کربلا کے تمام شہیدوں کا انتقام لینے والا یوسف زہرا
فرزند زہرا سرکار آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے لشکر میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ اللهم صل